دیکھیں جب بات حرام ریلیشنز کی آتی ہے تو یوتھ نے اس کو بہت مولڈ کر کے حلال میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس دور میں ہر حرام چیز کو حلال سمجھا جائے گا، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس طرح سے حرام ریلیشنز کو مختلف بہانے، ہیلے بہانے بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ جیسے کہ ہم کون سا فزیکل ہیں، ہم تو صرف پازیٹیو بات کرتے ہیں، ہم تو صرف آیتیں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر حرام کو حلال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تب بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ اور آج کل تو اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں انوالو ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جب ہم حرام چیز کو ٹرینڈ میں لے آتے ہیں نا تو پھر وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، جتنی جلدی یہاں پر نیکی بڑھ رہی ہے اتنی ہی جلدی گمراہی بڑھ رہی ہے، اور اس قدر لوگ گمراہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی نیڈ بن گئی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری نیڈ ہے، اس کے بغیر تو ہم مکمل ہی نہیں ہیں، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکیں گے۔ ایگزیکٹلی ان کو لگتا ہے کہ ہم سیکیور فیل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ فیلنگس شیئر کر کے، لیکن وہ سیکیور نہیں ہے۔ جب آپ ایک شخص کو راضی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا آپ کتنوں کو ناراض کر رہے ہیں، نہ آپ گھر والوں سے بولتے ہیں، نہ بہن بھائی سے بات چیت کرتے ہیں، نہ اسے فیلنگ شیئر کرتے ہیں، اور ہمیشہ فون لاک رہتا ہے، نہ اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ کتنا انسیکیورٹی ہے نا یہ۔ بالکل اتنی زیادہ انسیکیورٹیز ہیں کہ ہر وقت آپ کو اس چیز کے خیال میں آپ رہتے ہیں کہ میں باہر ہوں، کوئی میرے فون کو نہ ہاتھ لگا لے، کوئی میرا فون نہ دیکھ لے، کوئی میرے جو آپ لوگوں نے پرائیویٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو نہ کوئی دیکھ لے۔ تو یہ دیکھیں نا یہ کیسا ریلیشن ہے جس نے آپ کو ایک ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہوا ہے۔ آپ ہر ٹائم ایک ہی چیز کے اوپر آپ بھول ہی گئے ہیں کہ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، آپ کے دوسرے ریلیشنز بھی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے سبلنگس ہیں، آپ نے ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ہم بالکل یہ بھول چکے ہیں، اور واللہ یہ اس قدر ہمیں گمراہی کی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں کہ اب ہمارا نکلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ سوسائڈ تک لوگ آ گئے ہوئے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ سوسائڈ ہو جاتی ہے یا پھر وہ بریک اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان ساری زندگی کے لیے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ انسیکیور ہی رہیں گے۔ بالکل اس سب کی ایک جو میجر وجہ ہے وہ ہے دین سے دوری، ایگزیکٹلی کہ آپ دین سے دور ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ میں خوف خدا نہیں ہے۔ آپ یہ زیادہ تر کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کوئی بھی فیملی میں بیٹھ کے اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی آپ جب بھی چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کال پہ ہیں، آپ آڈیو کال پہ ہیں، آپ سیپریٹ ہو کے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور جب انسان تنہا ہوتا ہے نا، اور دو لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کرتا ہے، آپ کو اس چیز کی دلیلیں دیتا ہے، پروف دیتا ہے، نہیں تم نہیں حلال، تم جو ہے وہ حلال کی طرف نہیں جاؤ، تم حرام نہیں کر رہے، یہ حلال ہے، یہ والا سٹیپ حلال ہے، تم اگر اس سٹیپ کی طرف جاؤ گے تمہیں مشکلات پیش آئیں گی، تمہیں بہت اپنے آپ کو ویل سیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ساری کمپلیکیشنز اور نفس انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ اور واللہ انسان خود کو کمزور جب ثابت کرتا ہے نا کہ ہاں بھئی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تو ہوں ہی کمزور، میں تو ویک ہوں، میرے تو فیملی ایشوز ہیں، اور ہاں یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، میں اس کو اپنا لیتا ہوں۔ ایگزیکٹلی لیکن جب آپ کے گھر والے آپ کو فون یوز کر سکتے ہیں، آپ کی بہن آپ کو فون یوز کر سکتی، آپ کا بھائی آپ کو فون یوز کر سکتا ہے، تو وہ کیا ریلیشن ہے؟ وہ بالکل انسیکیورٹی آپ کے لیے۔ دیکھیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز حرام کردہ گئی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ دا کریٹر آف دس یونیورس، ہماری ارتھ موسٹ بیلنس پلانٹ تھا اپنے سولر سسٹم میں، گریویٹیشن فورس سے لے کے الیکٹرومیگنیٹک فورس تک ہر ایک چیز بیلنس ہے۔ 1% بھی اگر کچھ کمی ہوتی تو لائف ایگزسٹ نہ کرتی۔ وہ ذات جس کو ہر ایک پرسن، ہر ایک ریشیو کا پتہ ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں؟ حرام کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ نے حرام دیا ہے لیکن کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہے۔ بالکل، اور اس سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ اس رشتے سے وہ بالکل جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے کہ جب وہ ایک انسان اس پورے جو ہے وہ سٹیپ سے، اس پورے پروسیس سے گزرتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر بعد میں اس کو اس ریلیشن سے نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ لوگ شادیوں سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرا شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا، اینڈ بلا بلا، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا نقصان انسان اپنے اوپر کر رہا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور اپنی جان پر ظلم کر کے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک تو دنیا اس کی برباد ہو رہی ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگ رہا، دل میں سکون نہیں ہے، اور آخرت اس کی آٹومیٹیکلی خراب ہو رہی ہے۔